اور جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے, اصل تو مسلم تھا, فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ابھی آپ نے ان صاحب کو سنا ہوگا جن کا دعویٰ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اب کی بھی اسی دعوے کے ساتھ انہوں نے ایک دلیل پیش کری کہ فرقہ واریت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے, اور جو کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک گروہ ہوگا جو حق پہ ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. اور اس کی دلیل میں اپنی جو آپ نے اسکرین شاٹ دیکھا ہوگا وہ حدیث کہہ کے بیان کیا, پیش کیا. اب یہ بتائیے کہ یہ حدیث ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور اسی طریقے سے یہ کس عبارت کا ترجمہ ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اوپر کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ نیچے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو اسی کو دیکھنے کے لیے نیچے حدیث کا نمبر لکھا ہوا تھا, تو اس کو ہم نے اسلام 360 ایپ جو ہے, جو کہ ان کی بہت پسندیدہ ہے, ہم نے اس میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 37311 کو سرچ کیا تو یہ کھل کے آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق وهم اہل العلم. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسماعیل عن قیس عن المغیرة بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتى یأتیہم امر اللہ وهم ظاہرون. اسی ایپ کی طرف سے یہ ترجمہ نیچے کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے. بریکٹ میں اس میں لکھا ہے, اس میں علمی و دینی غلبہ بھی داخل ہے. اب اس میں آپ یہ دو باتوں کو غور کریے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ جماعت جنت میں جائے گی, حالانکہ اہل حق ہیں اور اہل حق کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت ہی ہے, وہ چاہے عذاب پا کر ہو یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی سے ہو. لیکن اس میں جو تذکرہ انہوں نے کیا وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے, بلکہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ ہماری پوری امت جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگی, بلکہ ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک ایک جماعت باقی رہے گی, وہ ہمیشہ حق پر رہے گی. دوسری بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے طائفہ, طائفہ کا معنی خالی گروہ کا ہی ہوتا ہے یا فرقے کا بھی ہوتا ہے یا جماعت کا بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرتے ہوئے اگر ہم آپ کو خود سرچ کروائیں, اسی میں اگر ہم نے قرآن کھولا اور قرآن کھولنے کے بعد ہم سرچ پہ گئے اور سرچ پہ جانے کے بعد ہم نے لفظ فرقہ سرچ کیا, تو اس میں رزلٹ ہمارے سامنے نکل کے آیا. 4 جگہ قرآن کی آیات کا ترجمہ فرقے سے کیا گیا ہے. ٹھیک, تو ہم نے اس کو کھول دیا. اس میں ایک آیت ہے, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. یقیناً فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. یہ ترجمہ ہو رہا ہے یستضعف طائفة منہم کا. یہاں پہ بھی لفظ طائفہ آیا ہے اور اس کا ترجمہ فرقے سے ہو رہا ہے. تو میرے بھائی, اگر یہاں پہ لفظ طائفہ کا ترجمہ فرقہ ہو سکتا ہے, تو وہ جو حدیث جس کا خالی اردو ترجمہ آپ نے پیش کیا, تو کیا اس کا ترجمہ فرقے سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل فرقے سے ہوگا.
اور یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی کہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا ہو، بلکہ اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ 72 فرقے اور 73 فرقے والی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، تو انسان حتی الامکان اس حدیث کا منکر بن جائے گا. یعنی جب بھی اس سے کوئی 72 فرقہ اور 73 فرقے والی کوئی بات کرے گا تو وہ صاف کہے گا کہ 72 فرقہ اور 73 فرقہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کوئی چیز ہے کہ نہیں، وہ بھی اس کی دلیل بھی میں آپ کو اسلام 360 ایپ کے ذریعے ہی دینا چاہتا ہوں. تو میں اس میں سرچ کرتا ہوں آل بک سیٹ کر کے 72 لفظ، صرف اور صرف میں 72 لکھوں گا، اس میں اور کچھ نہیں لکھوں گا. جب میں نے اس میں 72 لکھا تو اس میں 3 روایت آئی ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہونے والی. اب میں اس کو ذرا سی کھولنا چاہوں گا. اچھا، ایک بڑھیا بات یہ ہے کہ اس میں جو 3 روایات ہیں 72 کے لفظ سے، اس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، تینوں کی تینوں حدیثیں صحیح ہیں. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. میں نے اس میں سے ایک روایت کھولی ہے، اب آپ کے سامنے وہ روایت سنائی جاتی ہے آپ کو انشاءاللہ. ابو عامر حوزنی کا بیان ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعہ ہوگا. ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی روایتوں میں مزید کہا، بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں یہ احوا یعنی من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کہ باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے. عمر نے کہا، باولے پن کی بیمار کی کوئی رکھ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو. سنن ابو داود حدیث نمبر 4597. جیسا کہ آپ نے سنا کہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گا. یہ پورا کا پورا ترجمہ اسی ایپ کا ہے، کسی اور ایپ سے نہیں لایا ہوں. لہٰذا میں اس بات کے لیے آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی کوئی بات آپ کے سامنے حدیث کے نام سے پیش کری جائے تو اللہ کے لیے پہلے اس کو غور کر لیا کریں، اس کے بعد اس پہ کوئی حکم لگایا کریں صحیح اور غلط ہونے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ کے حدیث کے منکر بن جائیں. ایک حدیث تو حضرت معاویہ کی تھی اور دوسری حدیث کا ترجمہ بھی کچھ اسی طرح ہے. اس میں 71 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایسا لفظ ہے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب آتے ہیں ہم